اچھا جی، تو موٹیویشن پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہماری بات اس طرح ہوگی کہ ابھی تک جتنے بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہوگی موٹیویشن کے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پہ، تو وہ اس طرح ہے نا کہ آپ 2-3 گھنٹے یا ایک دن آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ آپ کی بالکل موٹیویشن گر جاتی ہے، تو آپ بیک اسی حالت میں آ جاتے ہیں جس طرح آپ پریویس ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ہر روز مطلب شارٹ ویڈیوز دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو ہر روز موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے خود کو۔ تو موٹیویشن ایک اس طرح اگر ہم اس کو بنائیں کہ ہم لائف ٹائم کے لیے موٹیویٹڈ رہیں، بہت لمبے عرصے تک اگر ہم موٹیویٹڈ رہیں، تو اس طرح ہوگی کہ انشاءاللہ جو بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ بہت کم وقت میں آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے مطلب موٹیویٹڈ رہیں گے، ساری جو جتنی بھی آپ جب تک وہ آپ اچیو نہ کریں تو آپ موٹیویٹڈ رہیں گے، اور اس کو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو باقی آپ ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور تو ان کی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں، لائک اگر آپ چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ کو پتہ چلے کہ مجھے ویڈیو مل جاتی ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ میری ویڈیو دیکھیں اس کو، اور مرضی آپ کی ہے، آپ اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ لیکن یہ ویڈیو میں جو ابھی بنا رہا ہوں، یہ مجھے خود اس نے اتنی ہیلپ دی ہے نا، جو ابھی آپ کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، کچھ پوائنٹس ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے جو چیزیں ورک کرتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، آپ کیوں 1-2 دن کے لیے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کس طرح آپ کو مطلب لائف ٹائم کے لیے موٹیویٹ رہنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم موٹیویشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ موٹیویشن ہوتی کیا ہے۔ موٹیویشن آپ کی اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جب آپ ایک چیز کو مطلب آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار میں ایک اس طرح موٹر لوں کہ مطلب یا بائک لوں کہ وہ آپ کو بہت اچھی پسند ہے اور آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو بائک لینے کے لیے آپ کسی مطلب انٹرنیٹ پہ پکچرز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ بہت موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح موٹیویشنل اسپیکرز کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مطلب یہ وہ تو بڑی بڑی خواب دیکھتے ہیں آپ، تو آپ اس چیز کے لیے موٹیویٹ رہتے ہیں۔ مطلب آپ اس بائک اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو کرنی ہیں تو وہ چیزیں آپ کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے کرتے ہیں آپ، تاکہ میں اس بائک کو اچیو کروں، تو اس بائک کو اچیو کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو موٹیویشن کہتے ہیں۔ موٹیویشن آتی کس طرح ہے، موٹیویشن ورک اس طرح کرتی ہے کہ آپ کی جسم میں ایک ہارمون ہے جس کو بولتی ہیں ڈوپامین۔ ڈوپامین تب ریلیز ہو جاتی ہیں جب آپ کی، جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی ڈوپامین لیول ہائی ہو جاتی ہے۔ مطلب فار ایگزامپل اس کو ہم اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ 10 لیول ہے ڈوپامین کی، ابھی آپ کی ڈوپامین لیول جو ہے نا وہ 1 یا 2 پہ ہیں، تو جب آپ موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں یا موٹیویشنل اسپیکرز کی ویڈیو سنتے ہیں آپ، تو آپ کی وہ 1 یا 2 پوائنٹ سے لے کے آپ کی جو ڈوپامین لیول ہے وہ 8, 9 یا 10 پہ چلی جاتی ہیں، تو اس لیے آپ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی اندر جو ہارمون ہے نا وہ ریلیز ہو جاتی ہیں۔ ریلیز جب ہو جاتی ہیں تو آپ کی من چاہتے ہیں کہ میں مطلب کام کروں، آپ دن کے 7-8 گھنٹے کام کرتے ہیں بس، اور جب دوسرا دن آ جاتی ہے تو آپ دوسرے دن مطلب 2-3 گھنٹے کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب تیسرا دن ہو جاتی ہے تو آپ بالکل کوئٹ کرتے ہیں نا، آپ بالکل بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈوپامین لیول جو ہے نا، ہارمون جو ڈوپامین ہارمون ہے، تو وہ آپ کی اس طرح ہے کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ مطلب آپ کی ڈوپامین لیول 8, 9 یا 10 لیول پہ بھی مطلب روک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بار بار موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں،
آپ کو جو ہے نا بار بار انسپائریشن لینی پڑتی ہے. تو یہ ایک عارضی چیز ہے. اس کو ہم لائف ٹائم کے لیے کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس میں لکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. سب سے پہلے جو ہم پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے وائی پاور. وائی پاور. وائی پاور کس چیز کو کہتی ہے؟ اچھا، آپ فار ایگزامپل جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی بائک کی، تو بائک آپ لینا چاہتے ہیں. اس کیوں آپ لینا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے کہ میں یہ بائک لے رہا ہوں تو یہ میں کس ریزن کے لیے لے رہا ہوں. ماں باپ خوش کرنے کے لیے لے رہا ہوں، اور یا اس کی سواری اچھی ہے اس لیے لے رہا ہوں، یا انجوائمنٹ کے لیے لے رہا ہوں، یا اور بھی آپ کی جو ہے نا مقصد ہے، یا آپ کو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو اس بائک کی وجہ سے. مطلب آپ کے پاس اگر 30-40 لاکھ کی بائک ہو، 50 لاکھ کی، تو آپ کی فرینڈ سرکل میں آپ کو لوگ ایک اچھی نظر سے دیکھیں. یا اس جو بھی ریزن ہو، آپ نے ریزن اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا. یہ ریزن جو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ تو میں سرسری بول رہا ہوں، لیکن اس پہ آپ نے کام اس طرح کرنا ہوگا کہ اس پہ آپ نے بالکل سوچنا ہوگا کئی گھنٹوں، 4 5 6 7 1 2 دن تک آپ نے اس پہ سوچنا ہوگا. آپ کے پاس بہت ساری ریزن آ جائے گی، بہت ساری ریزن. میرے پاس بہت ساری ریزن ابھی آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن پھر یہ ویڈیو تو ویسے بھی لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ. ویڈیو میں اینڈ تک دیکھیں گے نا آپ، تو بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ایک نیو پرسپیکٹیو آپ کی موٹیویشن، پھر آپ کو نا بالکل ریلز وغیرہ جو بھی ہے نا وہ آپ کو آپ خود ہی چھوڑیں گے. آپ لائف ٹائم کے لیے موٹیویٹڈ رہیں گے. تو بعد میں کیا ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ وائی پاور، کہ آپ ریزن تلاش کریں کہ کیوں. آپ کے پاس ڈفرینٹ ریزن آ جائے گی. تو یا تو آپ نے موبائل کی نوٹ پیڈ ہر موبائل میں ہوتی ہے، تو موبائل کی نوٹ پیڈ اوپن کرنا ہوگا. جب بھی آپ کا ایک ریزن آپ کو ملے کہ یار اس کی وجہ سے میں یہ بائک لینا چاہتا ہوں، تو وہ ریزن آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کی ذہن میں ایک اور ریزن بھی آ جائے گی کہ یہ اسی وجہ سے میں یہ بائک لینا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد اس طرح کی ذہن میں ریزن آتی جائے گی. تو آپ نے لسٹ بنانی ہوگی. لسٹ، یا آپ اگر نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں پین اور مطلب فزیکلی، اگر آپ جو نا ڈیجیٹلی نہیں، اگر فزیکلی آپ ایک پین یا پیپر آپ نے جیب میں اگر رکھ سکتے ہیں تو اس پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ ہو پرماننٹلی. تو وہ آپ نے ریزنس فائنڈ آؤٹ کر دیے. اچھا، ابھی فائدہ اس چیز کا کیا ہوا؟ اس چیز کا فائدہ آپ کو یہ ہوا نا کہ جب بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک وائی پاور ہوگی، ایک ریزن ہوگی کہ یار یہ چیز ہے نا. آپ کی ذہن میں آلریڈی آٹومیٹیکلی جب آپ 2 3 دن تک اس کو یہ سامنے مطلب اپنے ذہن میں لائیں گے کہ یہ اسی وجہ سے میں یہ بائک لینا چاہتا ہوں. بائک کو میں فار ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب مائنڈ نہ کریں. آپ کسی اور چیز کو بھی لے سکتے ہیں. آپ ایک سکسیسفل بندہ بننا چاہتے ہیں آپ، تو وہ کیوں؟ تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں. اور بھی بہت سارے ریزن آپ کی ہو سکتے ہیں. آپ ہر کسی کا الگ الگ ریزن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ریزن ہو تو آپ پھر جب بھی کام کرنے جائیں گے یا کام کریں گے تو آپ کی ذہن میں وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی کہ یار اسی وجہ سے میں نا یہ چیز کر رہا ہوں. جب آپ کے پاس ریزن ہو تو آپ ایک چیز کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ آلویز جو نا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آپ جب بھی اور مطلب ہفتہ 2 ہفتے تک یا 2 3 دنوں تک اگر آپ کا یہ ریزن اگر بار بار آپ جب کام کرنے جائیں گے تو یہ آپ ریمائنڈ کریں گے تو پھر یہ آپ کی ذہن میں رجسٹر ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. جب آپ کی ذہن میں یہ چیز رجسٹر ہو جائے گی تو پھر آپ کی جب بھی آپ کام کرنے جائیں گے، آپ کام کریں گے جو بھی آپ کا کام ہو، آپ کے پاس ایک اسکل ہو، پروڈکٹ سیل کرتے ہیں آپ، یا ایک آپ کا بزنس ہے، آپ جو ہے نا وہ مطلب امپلائی ہے، سیلری لیتے ہیں، سیلری آپ، تو اس کے لیے آپ کی الگ الگ ریزن ہوگی کہ یہ میں کیوں یہ جاب کر رہا ہوں. تو آپ کی نا جو آپ کی وائی پاور ہوں گی آپ کے پاس، تو آپ موٹیویٹڈ ہوں گے کہ یار میں سیلری لوں گا تو مطلب میں جاب کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں. اس کی آپ ریزن فائنڈ کریں. اچھا، جو آپ کے پاس ریزن ہو تو آپ جو ہے نا وہ ایک کام کو لانگ ٹرم کے لیے کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ موٹیویٹڈ رہیں گے آلویز. ٹھیک ہے؟ اس چیز پہ آپ نے بالکل سوچنا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری جو چیز آتی ہے اس میں وہ آتی ہے کہ
بہت سارے لوگ جو موٹیویٹڈ نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کام کرتے ہیں نا کہ جو ان کو پسند نہیں ہوتی. تو آپ نے اس چیز کو کرنا ہوگا کہ جو آپ کو پسند ہو. مطلب آپ جاب کرتے ہیں نا، آپ جاب کرنے جا رہے ہیں، ڈیلی آپ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ تنگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، بہت تنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں کرتے ہیں نا جو ان کو پسند نہیں ہوتی. اور یہ چیز جو آپ کو ابھی میں نے جو سیکنڈ پوائنٹ آپ کو میں نے بتا دی، یہ فرسٹ ہو گیا، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا. یہ اس طرح چیز ہے نا کہ آپ اگر اچھا، اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں. جاپان کی لوگ پہ نا، آپ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی تو، یا شاید ایک دوست تھا اس نے مجھے اس طرح کا کہا تھا کہ وہ 70 80 90 سال تک، جب تک اس کو موت نہ آئے، موت تک وہ اپنی جو کام کرتے ہیں نا، ادھر ریٹائرمنٹ کا سوچ نہیں ہے، ادھر آپ ہمیشہ کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو جاپان کے لوگ مطلب ادھر تو 15 20 سال، 5 سال بھی کوئی اتنا نوکری نہیں کر سکتا. زیادہ تر لوگ میں نے دیکھے کہ وہ چھوڑتے ہیں نوکری کو، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز کرتے ہیں جو اس کو پسند نہیں ہوتی. نوکری بھائی اس کو پسند نہیں ہے. آپ اس طرح جاب ڈھونڈیں جو آپ کو پسند ہو. جاب نہ ڈھونڈیں. اگر آپ کو زیادہ پیسے چاہیے تو پھر آپ جاب نہ کریں، یا اس طرح جاب کریں جو آپ کی نیڈس کو فلفل کرے. ٹھیک ہے. جو آپ کو پسند ہو. تو پسند تب ہوگی آپ کی جب آپ کی نیڈس پوری ہو نا. تو آپ نے اس چیز کو کرنا ہوگا جو آپ کو پسند ہو. اس طرح اچھا، جاپان کی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، تو ادھر ریٹائرمنٹ کا سوچ نہیں ہوتی. ادھر آپ لائف ٹائم کے لیے وہ کام کریں گے. تو وہ کیوں وہ لوگ اس طرح کی لائف ٹائم کے لیے نا وہ کام کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہوتی ہے کہ وہ چیز کرتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں، اس اسکل پہ کام کرتے ہیں جو ان کو پسند ہو. ان کو پسند ہو تو آپ کی جب پیشن اور پروفیشن دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کا ایک الگ مزہ آتا ہے آپ کو کام کرنے میں. ٹھیک ہے. آپ چاہے جو بھی ہو نا، گرمی ہو، سردی ہو، آپ کے جتنے بھی ہرڈل ہو، اسٹرگلس ہو، جتنی بھی آپ کو کچھ بھی ہو جائے نا، تو وہ آپ پھر کریں، کیونکہ اس پہ آپ کو ظاہری بات ہے اس پہ آپ کو مزہ آتا ہے، تو تبھی آپ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس چیز میں آپ کو مزہ آتی ہوں تو اس کے بعد ڈوپامین کا بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو جس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں آپ کی ڈوپامین لیول ہائی ہے. ڈوپامین لیول آپ کی ہائی ہے تو آپ کو اس چیز میں مزہ آئے گا آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے. تو وائف اور آپ نے جو ہے نا وہ ریزن فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس چیزوں کو کرنا ہوگا جو آپ کو پسند ہو، جو آپ پسند کریں. اس طرح چیزیں نہیں. اگر آپ اس طرح چیز کرتے ہیں یا اس طرح اسکل پہ کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی جو نا ویڈیو، اچھا اس پہ پھر بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ایگزامپل کر دوں. اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ کریں گے کہ آپ ایک اس طرح اسکل کیسے چوز کریں جو آپ کو پسند ہو. ٹھیک ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو میں بناؤں گا، وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اس پہ، اور آپ اس طرح کے اسکل چوز کریں گے جو آپ کی پیشن اور پروفیشن دونوں جو نا اس میں ہوں. تو ریزن مسٹ ہے. آپ کے پاس ریزن ہو تو تب آپ ایک کام لائف ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں. آپ کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی پھر. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کر دی. اس کے بعد آتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، ڈوپامین. ڈوپامین تو میں نے آپ کو بتا بھی دی، لیکن چلے ایک بار پھر بتاتا ہوں. ڈوپامین جو آپ کو یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ریلز یا موٹیویشنل ویڈیوز نہیں موٹیویٹ کرتی. وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں آپ کو، لیکن یہ چیز جو ہے نا جب آپ کا ہائی ہو تو آپ موٹیویٹڈ ہوں گے، آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈوپامین ایک ہارمون جو آپ کو میں نے بتا دی ہارمون ہے آپ کی باڈی میں. مطلب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ ویڈیو وغیرہ دیکھتے تو آپ کی ڈوپامین لیول ہائی ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈوپامین ہارمون ہے، یہ آپ کی باڈی میں. اچھا، ابھی آپ کے پاس ریزن بھی ہے کہ میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں، اور دوسری بات آپ کے پاس یہ چیز بھی ہے کہ آپ وہ چیز کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، تو آٹومیٹیکلی آپ کی ڈوپامین لیول جو ہے نا وہ ہائی ہوگی. اور فار ایگزامپل یہ 1 ہے تو یہ 9 پہ ہوگی یا 10 پہ ہوگی.
ठीक है, 9 पे होगी या 10 पे होगी, इधर होगी आपकी, ठीक है। तो आपकी डोपामिन लेवल, जब आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी ना, एक ये हो गया, दूसरा ये, तो आपकी डोपामिन लेवल इधर होंगी, बेस है ना, बेस के साथ होगी, बेस के साथ आपकी डोपामिन लेवल तब होगी जब दो चीज़ें हैं। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, ये ऊपर जो मैंने आपको बता दी कि रीज़न है आपके क्यों आप एक काम को आप क्यों करते हैं, आपके पास रीज़न है, और आपके पास ये चीज़ है कि आप वो चीज़ करते हैं जो आपको पसंद हो, तो डोपामिन लेवल आपकी इधर होंगी, ठीक है, इधर। अच्छा, ये तीन चीज़ें तो हो गई। इसके बाद एक अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस अगर आप चाहते हैं तो इन चीज़ों पे ना मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। अभी मेरे ख्याल में ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आपकी रिस्पांस किस तरह आती है, तो फिर मैं इसको लंबा भी कर सकती। एक चीज़ पे मैं डिटेल में बहुत मतलब घंटा तक या 45 एक घंटा इस तरह की मैं डिस्कस कर सकता हूँ, जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा किस तरह इसको फाइंड आउट करना है, और इसको किस तरह डोपामिन पे भी डिस्कस कर सकता हूँ। एक एक चीज़ में बहुत डिटेल में मैं जा सकता हूँ, लेकिन अभी आपकी रिस्पांस को देखते हैं कि आपकी रिस्पांस किस तरह है। अच्छा, ये तो हो गई भाई। अभी चौथे नंबर पॉइंट जो है ना, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ, वो है विजुअलाइजेशन। शायद विजुअलाइजेशन आपको स्पेलिंग ऐसे या जेड है। विजुअलाइजेशन शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, इसको मैं डिस्कस करता हूँ अभी। विजुअलाइजेशन उस चीज़ को कहती हैं, एक मेथड है जिसके थ्रू हम विजुअलाइज करते हैं उन चीज़ों को जो हम अचीव करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे घर चाहिए, एक लग्जरी हाउस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ कि यार मुझे कहाँ पे घर चाहिए। वो विजुअलाइजेशन इस तरह होती है, मेडिटेशन की तरह होती है। मेडिटेशन पे भी वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह। विजुअलाइजेशन इस तरह होती है कि आप दोनों आँख को बंद करके आप बैठते हैं एक सुकून जगह में, ठीक है, बिल्कुल खामोश सुकून जगह में आप कंफर्टेबल बैठते हैं, आंखें बंद करके आप विजुअलाइज करते हैं, आप रिमाइंड करते हैं कि यार मुझे घर चाहिए, लेकिन घर मुझे किस तरह चाहिए, ठीक है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, या कहाँ पे चाहिए, किस रंग का चाहिए। मेरे घर हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किचन हो तो वो किस तरह होनी चाहिए, वॉशरूम हो, रूम्स कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए, और कितना एक्सपेंसिव मुझे वो चाहिए। उसमें जो ना लॉन हो तो वो मुझे गार्डन बनाना हो तो गार्डन किस तरह होगा, वो होनी चाहिए या नहीं चाहिए। गैराज हो, इस तरह बहुत सारी चीज़ आप विजुअलाइज करते हैं ना। ये विजुअलाइजेशन ये आप कर सकते, ये लाजमी नहीं है कि आप इसको बैठ के करें, आप लेट के भी कर सकते हैं। बेस्ट टाइम जो विजुअलाइजेशन का है वो है रात, नाइट बिफोर स्लीप। सोने से 5-10 मिनट पहले आप इसको विजुअलाइज करते हैं 5-10 मिनट के लिए, आपको फिर नींद आ जाती है। जो चीज़ें आपने विजुअलाइज की होगी वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। शायद आपको ये मेरी जो बात है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग जाए, लेकिन चले इस पे फिर बाद में वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल आप के लिए अभी इसको क्लियर करें। नाइट बिफोर स्लीप, ठीक है, सोने से पहले आप विजुअलाइज करते हैं, तो आपकी एक कॉन्शियस माइंड होती है, ये एक सब कॉन्शियस माइंड होती है। इस पर चले इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्शियस माइंड इस तरह है, अभी ये मच आ रही ना, ये मक्खी आ रही है अभी, तो मैं इस पे इतना नहीं सोचता, डायरेक्ट मेरी हाथ जो है ना डायरेक्ट इधर आ जाती हैं और इसको भगाती हैं। तो इसको क्या कहती है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड उस माइंड का वो हिस्सा है जो आपका या मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ आपका ऑटोमेटिकली आपसे हो जाती है, जो आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपकी जहन में वो चीज़ें रजिस्टर हो जाती, तो मतलब आप फिर एक चीज़ पे सोचते नहीं है, बस वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। मतलब इधर अगर आपकी जो ना ये लग जाती है जोर, तो मैं डायरेक्ट इस तरह करता हूँ, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में मेरे रजिस्टर है कि यार मतलब क्योंकि बार बार इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है
کہ ادھر جب ایک چیز درد ہو رہی ہے تو میں ڈائریکٹ اس ہاتھ کو، یا جب گرم چیز پہ میرا ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ میں ڈائریکٹ پیچھے کرتا ہوں. تو اس طرح. یا آپ کی فار ایگزامپل گاڑی چلا رہے ہیں، شروع میں آپ سوچتے ہیں نا کہ میں اسٹیئرنگ کس طرح وہ ہلا دوں، یا سوری بائک گاڑی شاید کس زیادہ لوگوں نے نہیں مطلب چلائی ہوئی ہوگی، تو میں آپ کو بائک کا ایگزامپل دے رہا ہوں. بائک آپ چلاتے ہیں تو آپ کک مارنے کے بعد آپ سوچتے ہیں نا، آپ سوچتے ہیں کہ یار میں ابھی جو ہے نا وہ کلچ جو ہے نا کلچ پکڑوں، پھر اس کے بعد میں گیئر دوں، گیئر کے بعد میں کلچ تھوڑا جو ہے نا وہ چھوڑ دوں، اور میں ایکسلیٹر تھوڑا جو ہے نا وہ انکریز کروں. تو یہ ساری چیزوں پہ آپ سوچتے ہیں. آپ جب مطلب 1 مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینے آپ بائک چلاتے ہیں، آپ کا جو ہے نا وہ بالکل وہ اسکل میں آپ ماہر ہو جاتے ہیں کہ آپ بالکل بائک ایکسپرٹ لیول پہ چلا سکتے ہیں. تو پھر آپ اس پہ سوچتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ آپ کک مارتے ہیں، ڈائریکٹ ود ان سیکنڈس آپ اس کو جو ہے نا ایکسلیٹر اور گیئر بھی دیتے ہیں، آپ کلچ بھی، تو ود ان سیکنڈ آپ ڈائریکٹ وہ کرتے ہیں اور بس روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوا، آپ کی جو سب سے پہلے جو آپ کو بائک کی جو بائک کا جو اسکل ہے نا وہ آپ کے پاس نہیں تھا، اور اس پہ آپ سوچتے تھے نا، وہ آپ کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے ساتھ انکانشیس بھی یہ مائنڈ ہے، لیکن وہ ڈیٹیل میں اتنے نہیں جاتی، سب کانشیس کانشیس صرف یہ انف ہے آپ کے لیے. تو کیا ہو جاتی ہے کہ وہ اسکل، وہ چیزیں جو آپ بار بار کرتے ہیں تو آپ کی ذہن آٹومیٹکلی پھر وہ فیوچر میں ڈائریکٹ کرتے ہیں، آپ اس پہ اتنا نہیں سوچتے. ٹھیک ہے. یا آپ بائک پہ چلتے ہیں تو ڈائریکٹ سامنے آپ کے سامنے کوئی آ جاتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ بائک موڑتے ہیں نا. یا آپ روڈ پہ چلتے ہیں یا پیچھے سے کوئی ہارن بجاتا ہے تو وہ سوچتے نہیں ہیں، آپ ڈائریکٹ سائڈ پہ ہو جاتے کہ یار اس طرح نہ کہ یہ مجھے مارے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز رجسٹرڈ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. شروع میں جب آپ چھوٹے تھے نا تو آپ نے اس پہ بہت سوچا ہے آپ نے اس پہ. اور جب بائک کا ایگزامپل بیسٹ ہے تھوڑا، تو بائک جو ہے نا وہ آپ کی وہ اسکل رجسٹر ہو جاتی ہے ذہن میں، تو پھر آپ اس پہ سوچتے نہیں. تو یہ بھی اس طرح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جب ویژولائزیشن آپ کرتے ہیں نا تو کیا ہوتی ہے، یہ مکھی نے بہت تنگ کیا ہے. چلیں. تو ویژولائزیشن آپ جب کرتے ہیں تو آپ کی یہ چیزیں جتنی بھی آپ، یہ صرف آپ کو ہاؤس کا، میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ہاؤس آپ جو ہے نا وہ ویژولائز کر سکتے ہیں. آپ اور بھی چیزیں ویژولائز کر سکتے ہیں 5-10 منٹ کے لیے سونے سے پہلے. جب آپ سوچتے ہیں ڈیلی بیس پہ، ٹھیک ہے، سوچتے ہیں آپ اور ڈیلی بیس پہ 5-10 منٹ سونے سے پہلے، تو جب آپ کی جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، سب جب آپ سوتے ہیں نا، جب آپ کو نیند آ جاتی ہے اور آپ اس پر سوچتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کی سب کانشیس مائنڈ یہ کیا ہو جاتی ہے، یہ آپ کی جو کانشیس مائنڈ سے نا یہ بات چلی جاتی ہے سب کانشیس مائنڈ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس پہ میں کلیئر نہیں ہوں اتنا کہ رات کو سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہے یا نہیں. چلے اس کو پھر کرتے ہیں. لیکن زیادہ ابھی جو 90% مجھے میں کلیئر ہوں کہ اس رات کو نا سوتے وقت یہ آپ کی ایکٹیو ہو جاتی ہے میرے خیال میں. چلے اس پہ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھ لوں گا. لیکن آپ کی یہ جو آپ جو بھی سوچتے ہیں نا، مطلب آپ کے اس طرح ہاؤس میں لوں گا، اس طرح بائک لوں گا، یہ وہ ہوگی، اس میں یہ انکلوڈ ہوں گی، وہ انکلوڈ ہوگی، یہ وہ، تو آپ کو ڈائریکٹ نیند آ جاتی ہیں. تو آپ کی یہ جو باتیں ہیں نا یہ آپ کی سب کانشیس مائنڈ میں ایک دن یہ چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی جب یہ سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا پھر، لیکن آپ آٹومیٹیکلی وہ چیز آپ کے ذہن میں دن رات جو ہے نا وہ آپ کو ریمائنڈ ہوتا جائے گا اور آپ کی ذہن میں وہ رجسٹر ہوں گے. تو اس طرح ہو کہ آپ ہمیشہ کے لیے جو نا وہ چیزیں یہ ویژولائزیشن آپ نے لانگ ٹرم کے لیے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں آپ کے دن رات میں آ جاتی ہیں. تو آپ کو پھر یہ بھی ساتھ آ جاتی ہے ذہن میں کہ یار یہ چیز تو میں چلے یہ کر لوں گا، اچیو کر لوں گا، لیکن میں نے کرنا کیا ہوگا اس کے لیے. تو
جب آپ کے پاس یہ چیز آ جائے نا کہ میں نے کرنا کیا ہوا، تو آپ وہ چیز کریں گے جو آپ کو آپ کے گول تک نزدیک لے کے جائے، آپ کو اس کے قابل بنائے کہ وہ آپ اچیو کریں. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو آپ کی سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز آپ کو بار بار جب آئے گا نا، تو آپ پھر ویسے ہی نہیں بیٹھیں گے. آپ سوشل میڈیا بھی اتنا نہیں یوز کریں گے، آپ وہ چیزیں چھوڑیں گے، دوست چھوڑیں گے جو فضول ہے. آپ جو نا بہت ساری چیزیں چھوڑیں گے جو فضول ہے. آپ کے ذہن میں وہ بار بار آتا جائے گا، بار بار آتا جائے گا نا کہ یار یہ چیز ہے، اس کو لیکن میں اچیو کروں گا، لیکن میں کیسے کروں گا؟ تو کیسے جواب کریں گے تو آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ یہ چیز میں کروں گا. تو آپ کی ذہن میں جب وہ مطلب ہر وقت اگر آپ کی ذہن میں ہو کہ میں نے ہاؤس لینا ہے اور جس طرح ویلا لینا ہے، اس طرح کار لینا ہے، تو آپ کی ذہن آلویز جو نا ہمیشہ کے لیے وہ موٹیویٹڈ رہتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ جو چیز ہے نا وہ ہے، اور اس کے پاس آپ کو وائی پاور بھی ہے کہ میں نے کیوں اس کو لینا ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے، اور وہ آپ پسند بھی کرتے ہیں. آٹومیٹک آپ کی ڈوپامین لیول اس لیول پہ ہیں ابھی، اور آپ کو یہ چیز جو ہے نا وہ ہیل آپ آؤٹ کریں گے یہ 4 نمبر جو ہے نا اس چیز کو پہنچنے تک. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اس طرح کریں گی کہ آپ کو خیالات بہت زیادہ آئیں گے، آپ کی ذہن میں وہ چیز رجسٹر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور موٹیویشن اس طرح ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل لیتے ہیں ایک گاڑی، آپ کو ایک گاڑی پسند آئی. ٹھیک ہے. آپ کو پسند آئی لیکن آپ اس کو بار بار ویژولائز نہیں کرتے، تو آپ کے ذہن میں رجسٹر نہیں ہے وہ چیز. ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں وہ رجسٹر نہیں ہے تو آپ بھول جاتے ہیں. جب آپ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ گاڑی ہے، یہ میں لے رہا ہوں، یہ میں لینا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس پھر ریزن مطلب آپ جو اس گاڑی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ بھول جاتے ہیں آٹومیٹکلی، کیونکہ آپ کی ذہن سے وہ نکل گئی نا. آپ ویژولائز نہیں کرتے تھے. آپ نے ایک دن تصویر دیکھی گاڑی کی یا ایک ویڈیو دیکھی گاڑی کی جو بیک گراؤنڈ میوزک بہت اچھا چلا، ایک بندہ چلا رہا ہے اس کو، یہ وہ، تو آپ کی ذہن میں آٹومیٹکلی وہ رجسٹر ہو گئی. تو وہ اس دن آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے، اس کو میں لے رہا ہوں، تو اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں، کیا کروں، جو چیز اس کے لیے لازم ہوتی ہے. مطلب آپ آپ کے پاس اسکل ہے، اس پہ آپ کام کرتے ہیں، یا آپ کلائنٹس ہنٹ کرتے ہیں، یا آپ کے زیادہ پیسے کماتے ہیں، وہ 1-2 دن تک آپ کرتے ہیں. لیکن پھر وہ جو آپ نے دیکھی نا وہ کار کی ویڈیو یا ہاؤس کی ویڈیو جو بھی ہو، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذہن سے 1-2 دن بعد وہ چلی جاتی ہیں، آپ بھول جاتے ہیں اس کو. جب آپ بھول جاتے ہیں تو بس قصہ ختم. آپ کی موٹیویشن ڈوپامین لیول نیچے آ گئی. جب نیچے آ گئی تو آپ پھر، اور جب اس سے پہلے آپ نے جب ویڈیو نہیں دیکھی تھی اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے، تو آپ اسی پوزیشن پہ واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آئی ہوپ کہ آپ کلیئر ہوں گے. کلیئر اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ نہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں، آپ ایک اور ویڈیو اس پہ بنائیں گے ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا، 4 پوائنٹ ڈسکس ہوئی ویڈیو بھی میرے خیال میں 28 منٹ تک ہو گئی. اللہ خیر کریں. تو اس کے بعد آ جاتی ہیں 5th پوائنٹ. 5th پوائنٹ 4 ہو گئی. 5ویں جو ہماری پوائنٹ ہے وہ ہے ریزسٹنسز. یہ چیز بہت زیادہ کمال کی ہے یار. اس پہ انشاءاللہ میں نا ویڈیو بناؤں گا لازمی، ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا 1-2 گھنٹے تک. یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے نا جو اس پہ میں بنانے والا ہوں، تو یہ صرف آپ کو انف ہے. کیونکہ جب تک یہ میں سمجھ چکا ہوں، جب تک یہ چیز میں مطلب یہ مجھے پتہ چل چکا ہے، اس چیز کی ایکسپیرینس کر چکا ہوں، تو یقین مانے ابھی بھی میں نا مطلب اس پوزیشن پہ میں کہ میری بدن میں دم نہیں ہے بالکل بھی. لیکن یہ دوائی بھی آپ گولیاں ٹیبلٹ دیکھ سکتے ہیں، میں ٹیسٹ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور بھی دوائیں صرف مطلب ابھی میں اس کو جو نا وہ کرتا ہوں، تو اس لیے میں نے جیب میں رکھی. باقی جو میری دوائی ہیں وہ چلے خیر. لیکن یہ میں جو ابھی اتنی گرمی میں بیٹھا ہوا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ مگ کی بھی تنگ کر رہی ہے، یہ وہ میرے پاس ریسورسز بھی اتنی نہیں ہے. میں ایک لوور کلاس کی ایک بندہ ہوں، اور نالج میرے پاس، لیکن نالج جو ہے نا نالج میرے پاس نہیں ہے کہ ملین کی یوٹیوب سبسکرائبر والی. یہ جو میں نالج آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ لوگ سیل کرتے ہیں $1000 کی.
لیکن چلے میں خود کو بھی کامیاب دیکھتا ہوں فیوچر میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک نیٹ ورک بناؤں اس طرح کہ لوگ میرے ساتھ کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ چلے چھوڑے اس کو، خیر پھر بھی ریزسٹنسز، لیکن بات میں یہ کر رہا تھا نا، ریزسٹنس میرے پاس ریزسٹنس ہے، اور اوپر جو چیز ہے وہ بھی ہے، لیکن ریزسٹنس ابھی جو میں آپ کو ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، میرے پاس یہ چیز ہے، تب ہی میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، اور تقریباً 30 منٹ سے میں بالکل ویڈیو بناؤں مسلسل، یہ 30 منٹ ہے، 2 4 5 گھنٹے تک بھی چل جائے نا، تب بھی میں ادھر بیٹھ سکتا ہوں، اور اس پوزیشن میں، اس بیماری کی حالت میں، اور اس گرمی میں، اور جو بھی ہے چلے تو میرے پاس ریزسٹنس کی جو کنسیپٹ ہے وہ میں کلیئر ہے مجھے۔ چلے اس پہ بات کرتے ہیں ابھی، آپ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں، آپ کس طرح مطلب اتنا موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں، خود کو کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ بھی ہو کنڈیشن، کچھ بھی ہو تو آپ سکسیس پانے کے لیے آپ بالکل دیوانہ ہو جائے اور آپ اس کو اچیو کریں۔ تو ریزسٹنس پہ آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، تو اس کے لیے معذرت۔ تو ریزسٹنس ابھی میں سمپل الفاظ میں آپ کو یہ کلیئر کرتا ہوں اس کی کنسیپٹ۔ دیکھیں نا، لائک ابھی یہ ویڈیو میں بنا رہا تھا، اس سے پہلے تقریباً بہت ساری خیالات میری ذہن میں آئی کہ یار گرمی ہے، دوسری بات یہ آئی یار کانفیڈنٹ نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، آپ ویڈیو بنائیں گے تو یہ لوگ دیکھیں گے، آپ کے رشتہ دار دیکھیں گے، اور لوگ دیکھیں گے، شاید بہت سارے لوگ آپ پہ ہنسے۔ یہ کیا تھی؟ یہ ریزسٹنس۔ میں جب ویڈیو بنا رہا تھا تو جب میرے ذہن میں یہ خیال آ گئی نا کہ یار گرمی ہے، تو یہ میری ذہن میں ریزسٹنس آ گئی۔ آپ کا مائنڈ اس طرح ہے نا، آپ کا مائنڈ ہمیشہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے، کیونکہ نیچر اس طرح ہے۔ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ جو نا، ایک بندہ 100 نیکیاں کرے لیکن ایک آپ کے پاس آپ کے ساتھ نیکیاں نہ کرے، تو نیکی نہ کریں، آپ کے ساتھ بد کرے یا وہ اس کی مجبوری ہو، تو آپ ہمیشہ وہ بد کو نا آپ وہ ریمائنڈ کرتے ہیں، نہیں کیا اس کی ساری بھی ہے نا، وہ اس کو خاک مارتے ہیں، اور بس وہ ایک جو بد ہیں آپ کے ساتھ اس نے نیکی نہیں کی، وہ آپ بار بار ریمائنڈ کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو نا وہ ریزسٹنس، آپ جو کام کرتے ہیں نا، آپ کی جو گول ہے، تو وہ آپ جب اچیو کرنے چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، لائک فار ایگزامپل، جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کے اگر ایک ہاؤس، آپ کا ایک ویلا پسند آ گیا آپ کو، یا کار آ گیا پسند، اس کے لیے آپ جو کرتے ہیں اپنی اسکل پہ کام کرتے ہیں، اور جو چیزیں کرتے ہیں، تو وہ آپ جب کرتے ہیں، آپ کی ذہن میں آٹومیٹکلی وہ برے خیالات آ جاتے ہیں کہ یار جس طرح میں آپ کو ویڈیو کے ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ بہت کلیئر ہو جائیں گے اس سے، کہ یار گرمی ہے تو میں نہیں کرتا، اگر کوئی اور ہوتا نا میری جگہ تو وہ اس گرمی میں نہیں شاید بیٹھ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو ریزسٹنس آ گئی، میرے ذہن میں یہ خیال آ گئی، یہ مجھے نا اپنی گول اچیو کرنے کے لیے یہ مجھے روکتا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ تو آٹومیٹکلی میرے ذہن میں کہ یار اس کو نا، اس کے خلاف ابھی میں نے چلنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں یار، ابھی گرمی ہو سردی ہو، میں نے کرنا ہے یہ چیز۔ پھر میرے ذہن میں خیال آ گئی کہ یار میں بیٹھوں گا کہاں، میرے پاس نہ کیمرہ ہے اچھا، اور جگہ بھی اس طرح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری ریزسٹنس آ رہی تھی، تو میں نے نہیں یار، میں کیمرہ میٹر نہیں کرتا، آپ ویلیو پرووائڈ کرو نا، وہ میٹر کرتا ہے، کیمرہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ جو الفاظ بولتے ہیں نا، تو آپ کی اگر اس میں دم ہو تو کیمرہ میمرہ یہ وغیرہ نہیں۔ میں نے پھر سوچا کہ یار ایڈٹ کون کرے گا، میرے پاس تو ایڈٹ نہیں ہے، پھر میں نے کہا یہ بھی ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو نا بہت ساری اس طرح کی ریزسٹنس میرے خیال میں آ گئی کہ یار یہ وہ نہیں چلے گا، مطلب 10 ویڈیو آپ بنائیں گے نہیں چلے گا، بہت ساری چیزیں آپ کو میں بھی بتاؤں نا، تو یہ بہت مطلب لسٹ میں بنا سکتا ہوں لمبی، کہ کیا میرے ذہن میں۔ اس طرح آپ بھی اگر ایک اسکل پہ آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسکل اس طرح ہے کہ اس پہ آپ کام کرتے ہیں، لیکن آپ کی ذہن میں بہت سارے خیالات آئیں گے، بہت ریزسٹنس ہے جو آپ کو روکتا ہے، وہ آپ کو اپنی کامیابی تک جو آپ کا سفر ہے تو اس سے آپ کو روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے اس چیز سے اویئر رہنا ہوگا، یہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ کو نا جب بھی آپ کے ذہن میں اس طرح خیال آ جائے، تو آپ نے ڈائریکٹ سوچنا کہ یار یہ تو ریزسٹنس ہے۔ ریزسٹنس کا ایک لمبا لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے، زندگی میں جتنی بھی ریزسٹنس آتی ہے نا بندے کو،
تو اس کی میں نے ایک لمبی لسٹ بنائی، انشاءاللہ اس چیز پہ بھی رجسٹریشن پہ نا آپ کو میں ایک ویڈیو بناؤں گا الگ سی، اس کو آپ دیکھ کے پھر صرف یہ چیز بھی دیکھ لینا وہ ویڈیو، تو آپ کی لائف ٹائم کے لیے جو نا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے کنڈیشن جس طرح بھی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ریزسٹنس آتی ہیں آپ کے ذہن میں، وہ لسٹ جب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ کی جو بھی جتنے بھی دنیا میں ریزسٹنس ہے نا ابھی تک اب میری لائف میں یا دنیا میں جتنے بھی ہیں، تو وہ آپ میں نے ساری ریزسٹنس ادھر لکھی ہوئی ہیں. آپ وہ لسٹ میں دیکھیں گے نا خود کی، آپ کو اپنی ریزسٹنس ادھر نظر آئے گی خود بخود، ٹھیک ہے. آپ ادھر دیکھیں گے، پھر وہ لسٹ جب دیکھیں گے تو پھر سب سوچیں گے، پھر اس کے بعد جب آپ کچھ بھی کریں گے نا تو آٹومیٹکلی جب آپ کی وہ ریزسٹنس آ جائے گی آپ کے ذہن میں، وہ آ جائے گی تو اس کے وہ جو آپ کو روکتا ہے آپ کی کامیابی سے، یا جو آپ کو گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی ہارڈ ورک کرتے ہیں تو آپ کو جو روکتے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ یار یہ چیز تو مجھے روک رہی ہے، کیوں نہ میں اس کے خلاف کیوں نہ فائٹ کروں، ویسے بھی تو مجھے وہ کرنا ہے نا، چیز کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں اسٹاپ ہو رہا ہوں. تو مطلب یہ شکر ہے کہ مجھے پتہ چلا، تو اس چیز کے خلاف اگر میں اس کو فائٹ کروں اس کے ساتھ تو بس میری کامیابی. اچھا یہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے ریزسٹنسز، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کامیابی. جب بھی آپ جاتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے، کامیابی کی طرف آپ جب جاتے ہیں، یہ جتنے بھی ریزسٹنس ہیں نا یہ آپ کی راستے میں ہیں جو آپ کو روکتا ہے، آپ کو اپنے گول اچیو کرنے سے روکتا ہے. جب بھی آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ آپ پہ نا حملہ کرتا ہے کہ یار گرمی ہے نہ کر. اس کے بعد جب آپ اس کے خلاف فائٹ کرتے ہیں، دوسرا آتا ہے آپ کے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10، 9 جتنے بھی ہیں نا آپ وہ آتے ہیں اور آپ کو اس چیز سے روکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے، آپ اویئر ہو جائے کہ یار یہ چیزیں ہے جو مجھے روکتا ہے، ٹھیک ہے، کامیابی سے، تو پھر آپ اویئر ہوں تو پھر اس چیز کے خلاف آپ فائٹ کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو اس کے خلاف فائٹ کرنے میں مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو آپ خود آٹومیٹکلی اس چیز کو اچیو کریں گے، ٹھیک ہے. ریزسٹنس چلے اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس پہ بہت لمبی بات ہوئی. تو ریزسٹنس آپ نے ریزسٹنس فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا خود بھی. آپ میں لسٹ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں، لیکن خود بھی آپ نے سوچنا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے خود بھی سوچنا ہوگا، آپ نے ایک لسٹ اس طرح جس طرح آپ کو میں نے بتائی نا ریزنس کی، آپ نے جو لسٹ بنانی ہوگی اسی طرح آپ نے ریزسٹنس کی بھی لسٹ بنانی ہوگی ایک لمبی، ٹھیک ہے. جو آپ اپنی آپ جدھر ورک کرتے ہیں تو یا ادھر آپ نے رکھنا ہوگا، یا دیوار پہ ادھر مطلب آپ چپکا ہے، یا آپ وال پیپر اس سے اسکرین شاٹ لے یا پکچر لے اس سے اور وہ وال پیپر رکھیں، یا جدھر بھی ہو. تو اس کو بھی آپ نے نا جب بھی آپ کام کرنے جائیں، جب بھی ویڈیو بہت لمبی ہوگی چلیں اس کو پھر ونڈ اپ کرتے ہیں. جب بھی آپ کام کرنے جائیں تو وہ لسٹ نا کام کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا کام کے دوران، یا جب آپ رجسٹر آپ کی وفات میں آ جائے تو وہ دیکھتے رہیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی پلس پوائنٹ. اچھا اس کے بعد چھٹا جو ہے نا ہماری چیز، وہ ایک آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے ان چیزوں کو کوئٹ کرنا ہوگا جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کی جو ویڈیوز ہیں یا 5-10 منٹ کی جو ریلز آپ ویڈیو دیکھیں، یا 15-20 سیکنڈ کی جو آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز جو آپ کو موٹیویٹ کریں، اس کو آپ نے روکنا ہوگا کیونکہ وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ نے شارٹس کو کوئٹ کیسا کرنا ہوگا، اس پہ بھی میری ایک ویڈیو آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ کریں پھر وہ دیکھیں گے تو آپ زندگی میں کبھی بھی پھر شارٹس نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا تو کوئٹ تھنگس وچ یو ڈونٹ لو or waste your time, no sorry, which you don't motivate, which motivate you. Quit things which motivate you, like reels ہو گیا، ٹھیک ہے،
اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی ڈوپامین جو نا وہ ڈسٹرب کر رہی ہوگی. جس طرح آپ کو میں نے بتایا ریلز وغیرہ دیکھیں گے، آپ وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کی ایک دن جو ہے نا وہ ہوگی، آپ کو موٹیویشن پھر ختم ہو جائے. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. چلے 5 پوائنٹس ہو گئے. جو بھی کویشچن ہو آپ کی ذہن میں آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. آپ اگر آپ کو ویڈیو ملی تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. اگر نہیں فالو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے سے کچھ پیسے وغیرہ جاتی ہیں، آپ کے نقصان ہے اس میں، تو بالکل بھی نہ فالو کریں. اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک کی ہوئی ہو تو اس کو ان لائک کریں. اگر ویلیو آپ کو نہیں پرووائڈ کر سکتا میں نا، تو آپ کا میرا حق نہیں بنتا کہ کوئی مجھے سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی مجھے فالو کرے. چلے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو اس طرح کی یا جو موٹیویشن وغیرہ کی بات کرتے ہیں یا جو اچیو کرنا چاہتے ہیں کچھ اپنی لائف میں، جو آپ کو پسند ہو، اور سر اس کے جو اس ویڈیو کی قدر کریں آپ کو پتہ ہو، تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کو بھی فائدہ ملے. اور لاسٹ میں تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اپنا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اس طرح ویڈیو بناتے رہیں گے اور اپڈیٹ کے لیے ریڈی رہنا، دوسری ویڈیوز آنے کے لیے اور ویڈیوز آنے کے لیے ریڈی رہنا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.